يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، تسبیحات، تحمیدات سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق، دنیا کا مالک، قیامت کا مالک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک. درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو سید الانبیاء، ہمارے امام، ہمارے نبی اور انبیاء کرام کے وارث ہیں. دوستو، ہمارا مستقل قیامت کا موضوع چلا آ رہا تھا. حشر کے میدان کے حوالے سے اللہ نے جتنی توفیق عطا کی اتنی معلومات آپ کے سامنے پیش کی. پچھلے جمعے میزان کے متعلق آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھی. پچھلے جمعے ہم نے ان اعمال کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اعمال قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. آج ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو سب سے آخری منظر ہوگا قیامت کا. اللہ تعالیٰ اپنی انصاف کی تمام حجتیں قائم کرنے کے لیے حشر کا میدان سجائے گا، میزان کا قیام کرے گا اور اپنی انصاف کی حجت کو قائم کرنے کے لیے جو سب سے آخری منظر قائم ہوگا وہ ہے پل صراط. پل صراط یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کئی بار، پل صراط. آج اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے
جتنی توفیق عطا کی بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز عمل ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو پل صراط کا منظر ہوگا، یہ قیامت کے دن سب مناظر میں سے خطرناک منظر ہوگا۔ سب سے خطرناک منظر پل صراط کا منظر ہوگا۔ حشر کی گرمی کا بھی آپ نے سنا، سورج 1 میل کے فاصلے پر، یہ بھی منظر آپ نے سنا، اور حساب و کتاب کا معاملہ بھی آپ نے سنا۔ لیکن یہ جو پل صراط کا معاملہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا، رونے لگ گئی، مجھے رونا آ گیا، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ ما یبکیک یا عائشہ، عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے صحیح تھی، اچانک رونے لگی۔ قلت ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی مجھے جہنم یاد آ گئی، دوزخ کی آگ یاد آ گئی، تو مجھے رونا آ گیا، میں رو رہی ہوں۔ لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے، اور اس سے زیادہ جو میرے لیے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کیا آپ اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن یاد کریں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اہل و عیال کو آپ قیامت کے دن یاد کریں گے؟ یہ اماں عائشہ پوچھ رہی ہیں کن سے؟ نبی علیہ السلام، جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جس کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، نبیوں کے سردار، ان سے پوچھ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اس وقت جہنم، یہ بڑے بڑے معاملات ہوں گے، کیا آپ ہمیں اس وقت یاد کریں؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اما فی 3 اماکن فلا یذکر احد احدا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات یاد رکھ لو، پوری قیامت کے دن، جب سے قیامت برپا ہوگی اور جب تک لوگ جنت و جہنم میں چلے جاتے ہیں، یہ پورے قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے، 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ ان مقامات کے اندر، ان مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی دوست کو یاد نہیں کرے گا، باپ اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرے گا، ماں اپنے لخت جگر کو بھلا دے گی۔ 3 مناظر ایسے ہوں گے، تو میں آپ کو یاد نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں 3 مقامات پر، میں تو کیا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ 3 مقامات کون سے ہوں گے؟ عند المیزان، جب اعمال کا وزن کیا جائے، جب میزان کو قائم کیا جائے گا، جب میزان کا قیام ہوگا، نیکیاں برائیاں سب کچھ انسان کو تولا جا رہا ہے، حتی یعلم ایخفف ام یثقل،
اس وقت تک نفسا نفسی ہوگی میزان کے موقع پر، جب تک ہر ایک انسان کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا پلڑا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے۔ اس وقت تک نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ اور دوسرا، عند تطایر الصحف، جب صحیفے پیش کیے جائیں گے، جب صحیفے عطا کیے جائیں گے، ہر ایک انسان کو نامہ اعمال عطا کیا جائے گا۔ کرامن کاتبین ہیں نا، وہ رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ جب سے اے انسان تو جوان ہوا ہے، تیری موت تک ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے، نوٹ کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن وہ ساری کتاب کی شکل میں تجھے دی جائے گی اور تجھے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے۔ تو اس موقع پر بھی میں کسی کو یاد نہیں کروں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ وعند الصراط، اور تیسرا جو ہوگا وہ پل صراط کا منظر ہوگا۔ پل صراط کے موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، سب لوگ بے چینی میں، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے گا پل صراط سے کس نے عبور کرنا ہے، کون عبور کر گیا اور کون نیچے جہنم میں گر گیا۔ اس کے بعد جا کے لوگوں کو ہوش آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک منظر اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کے دن پل صراط کا منظر ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو پل صراط ہم قائم کریں گے، یہ پل صراط ہم قائم کرنے والے ہیں، اور اس پل صراط پر ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اس پل صراط پر لازمی اس پل صراط سے گزرے گا۔ ثم کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا پکا گارنٹی والا وعدہ ہے۔ حتما مقضیہ بولتے ہیں کہ ایسا وعدہ جس کو آج ہم کہتے ہیں مہر لگا دی۔ اب اس وعدے کو ہم یہ وعدہ یعنی کہ ہم یہ فیصلہ بدل نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں حتما مقضیہ، پکا وعدہ۔ یہ تیرے رب کا پکا وعدہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا وہ پل صراط پر لازمی اس کا گزر ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر لوگوں میں سے جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کو تو ہم نجات دے دیں گے، ان کو تو ہم گزار دیں گے آسانی سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ ہوں گے، حقوق العباد کو پامال کرنے والے لوگ ہوں گے، اسلام پر عمل کرنے والے نہ لوگ ہوں گے، ان کو پھر ہم پل صراط سے نیچے جہنم کے گڑھے میں گرا دیں گے۔ پل صراط کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے ارشاد فرمایا۔ صوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی عالم نے پوچھا، ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا کہ این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آسمان اور زمین کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن میزان کا قیام ہو جائے گا، حشر کا میدان ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے جو آسمان ہوگا، وہ زمین ہوگی، اس کو دوبارہ سے ختم کیا جائے گا اور بالکل اندھیرا ہو جائے گا، اس وقت لوگ کہاں ہوں
الظلمۃ دون الجسر، وہ اندھیرے کے اندر ہوں گے، جس وقت کوئی روشنی نہیں ہوگی، بالکل اندھیرے کے اندر ہوں گے۔ تو دوسرا سوال اس نے کیا فمن اول الناس اجازہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دوسرے سوال کا جواب یہ دیں، سوال ہے اب اس کا مجھے جواب دیں کہ سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے، گزرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا فقراء المہاجرین، میری امت کے فقیر، غریب اور مہاجرین لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط سے سب سے پہلے گزر جائیں گے، سب سے پہلے گزر، امیر لوگ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے شاہوکار لوگ نہیں ہوں گے، اور یہ جو غریب لوگ، اجنبی لوگ جن کو آج آپ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو رہنے کے لیے مکان ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی جاب بھی نہیں ہے، اس کو کہاں سے رشتہ دینا ہے، یہ کیا خود کھائے گا، ہماری بچی کو کہاں سے کھلائے گا، جس کے بارے میں آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بڑے انعام سے نوازے گا، وہ قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط سے عبور کر جائیں گے۔ پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ پل صراط کا جو راستہ ہوگا، یہ پل صراط یہ وہ راستہ، ایسا راستہ ہوگا کہ یہ کوئی 1000 فٹ اور 15,000 یا 2000 فٹ کا لمبا چوڑا جو روڈ نہیں ہوگا، پل صراط یہ اتنا باریک راستہ ہوگا کہ بال سے بھی زیادہ باریک، بال جو سر کا بال ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ باریک یہ راستہ ہوگا، یہ پل ہوگا، اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ یہ تیز ہوگا، اور اس پل صراط کو اللہ تعالیٰ میزان کو قائم کرنے کے بعد، حشر کے میدان، یہ سارے مناظر کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس پل کو جہنم کے اوپر بچھائیں گے، اس پل کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر بچھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یضرب الصراط بین ظہر الی جہنم، آپ سے بیان فرمایا کہ پل صراط کو جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر بچھایا جائے گا، فَأَكُونَ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُ، قیامت کے دن سب سے پہلے، جب سے جتنی انسانیت اس دنیا کے اندر آئی، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے لوگ آئے، سب سے پہلے فَأَكُونَ أَوَّلَ وَأُمَّتِي، سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پل صراط سے گزارا جائے گا، وَأُمَّتِي، اور اس کے بعد پھر میری امت کو اس پل صراط سے گزارا جائے گا۔ لیکن وہ منظر ایسا ہوگا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وہ منظر ایسا ہوگا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ زبان سے ایک لفظ نکالیں، لیکن جو وَدَعَ الرُّسُلُ، اور انبیاء کرام جو ہوں گے، میں ہوں گا اور دیگر انبیاء کرام جو ہوں گے، ان سب کو اپنی اپنی امت کی فکر ہوگی، ان سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم، یا اللہ میری امت کو بچا لینا، یا اللہ میری امت کو بچا لینا۔ تو اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس وقت سب سے زیادہ فکر مند اگر کوئی ہوگا تو وہ میں تمہارے بارے میں ہوں گا، اور میں دعا کروں گا اللہم امتی، اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لینا، یا اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اور پھر آگے آپ نے بیان فرمایا وفی جہنم کلالی مثل شوک السعدان، اور پھر جہنم کے اندر آپ نے فرمایا جس طرح سعدان ایک درخت کا نام ہے، سعدان آپ سے کی حدیث ہے، سعدان ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کے کانٹے جو ہوتے ہیں نا وہ یوں مڑے ہوتے ہیں، خطرناک کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ سعدان کا درخت دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سعدان کے درخت کے جو کانٹے ہوں گے ان کانٹوں کی طرح
پھر اس جہنم کے اوپر جو پل صراط ہوگی اس کے دائیں اور بائیں جانب وہ کنڈے لٹکائے جائیں گے، اور پھر جو لوگ وہاں سے گزریں گے، گنہگار جو لوگ ہوں گے، وہ کنڈے ان کو پکڑ پکڑ کے دوزخ کے اندر گراتے چلے جائیں گے، دوزخ میں گراتے چلے جائیں گے۔ اور ہر کوئی بندہ اپنے اعمال کے مطابق، اپنے نامہ اعمال کے مطابق وہ پل صراط کے گزر جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو کنڈے پکڑ کے دوزخ میں نیچے گرا دیں گے۔ اور عزیز دوستو، اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرے گا۔ پل صراط سے عبور سے پہلے مکمل اندھیرا ہو جائے گا، مکمل اندھیرا ہو جائے گا، اور اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ کسی کو کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے اندر، یعنی کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ، سب سے پہلا جو آدمی، اہل ایمان سب سے پہلا آدمی بجلی کی تیزی کی طرح گزرے گا، بجلی کی تیزی کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بجلی کی تیزی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ جس طرح بجلی یہ پلک جھپک کر آتی اور چلی جاتی ہے، ان دنوں میں تو آسمان کی بجلی ہوا کرتی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ بارش ہوتی ہے تو آسمان سے کیسے بجلی چمک رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ پل صراط سے اس طرح عبور کر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ اہل ایمان کے لوگ ہوں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور جو اپنے اعمال کے مطابق ہر کوئی پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہوا کی تیزی کی طرح گزریں گے، ہوا کی تیزی، جیسے ہوا جیسے آتی ہے زور سے جھونکا لگا کر چلی جاتی ہے، اس طرح کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پرندوں کی جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزر جائے گا، اور میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ اسی طرح اہل ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس طرح ایک آدمی آئے گا، وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا، وہ گرے گا پھر اٹھے گا، پل صراط ہے، گرے گا پھر اٹھے گا، گرے گا پھر اٹھے گا، یہاں تک کہ وہ ہمت ہار کے وہ گھسیٹ کے آگے جانے لگے گا، تو اس کے دائیں اور بائیں جانب دو کنڈے آ جائیں گے، کنڈے آ جائیں گے، جس طرح سادان درخت کے جو کانٹے ہوتے ہیں اس طرح وہ کنڈے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کنڈا رحم کا ہوگا اور ایک کنڈا جو ہے وہ امانت کا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ، یہ جو انسان دنیا کے اندر، اس کے دل میں رحم نامی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے دل میں رحم نامی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کسی پر رحم نہیں کیا کرتا تھا، لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتا تھا۔ آپ میں حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور عزیز دوستو، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، کسی بندے کے اوپر رحم کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، اس کی مدد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے پاس دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں مدد کے لیے، رحم کے لیے، لیکن اس نے کسی پر کوئی رحم نہیں کیا۔ اور اس کی دوسری جو ہے وہ برائی یہ ہوگی کہ اس کو اگر کوئی امانت دے گا، رکھوان بھائی یہ چیز ہے میری امانت کے طور پر رکھ دیں، وہ اس پہ خیانت کرنے والا ہوگا، تو یہ بندہ کل قیامت کے دن پل صراط سے جیسے ہی گھسیٹ کر گزرنے لگے گا، تو وہ دو کنڈے آئیں گے، اس کو پکڑ کے دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں گرا دیں گے۔ یہ پل صراط کا معاملہ بھی ہے دوستو، وہاں پر ہر کوئی بندہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزرے گا۔ اور عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے پل صراط سے اس طرح گزریں گے
کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا، ان کو کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ، آپ نے فرمایا یہ وہ میری امت کے لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر رات کے اندھیروں میں، دنیا کے اندر رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف نکلا کرتے تھے، چلا کرتے تھے۔ رات کا اندھیرا ہے یعنی کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں وہ ابھی سے یہ خوشخبری سن لیجیے دوست، آپ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، گھروں میں نہیں پڑھتے، مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، اور نہ اندھیرا دیکھتے ہیں، نہ کوئی راستے کی رکاوٹ دیکھتے ہیں، نہ کوئی پریشانی دیکھتے ہیں، اندھیروں کے اندر وہ آ کر مسجد کے اندر آ کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ان کے لیے پل صراط پر کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، مکمل نور ہوگا۔ وہ بجلی کی طرح ایسے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم پل صراط سے گزرے یا نہیں گزرے۔ ہاں، اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے، جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز گھروں میں پڑھنے والے یا نہ پڑھنے والے اور سستی کے مارے، اور نہیں یار کوئی بات نہیں، کون نیند جو ہے وہ قربان کرے، جاؤ یار کون دور ہے، مسجد بہت دور ہے یار، گھر میں سکون کرو، ابھی بھی تو لائٹ آئی ہے، پوری رات لائٹ نہیں تھی، ابھی بھی لائٹ آئی ہے 3 بجے، تو ابھی تھوڑا سا نیند آ رہی، چلو آرام کرو، تو تھوڑی سی نیند بھی کرنی چاہیے، جسم کا بھی حق ہے، اور وہ چلو یار آرام کرو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اپنے نائب کو کھڑا کروں کہ وہ امامت کرائے، یعنی کہ نماز پڑھائے، اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو فجر کی نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچتے، جو فجر کی نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچتے، ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں۔ لیکن مجھے بیوی بچوں کا بچے ہوتے ہیں گھروں میں، عورتیں ہوتی ہیں، معذور لوگ ہوتے ہیں، مجھے ان کا ڈر ہوتا ہے، میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں کسی کو تکلیف دوں۔ لیکن یہ جو بے نمازی لوگ ہیں نا، جو عشاء اور فجر میں نہیں آتے، تو ان لوگوں کے بارے میں تو میرا دل چاہتا ہے جا کے ان کو گھروں سے جا کے جلا دوں، جا کے ان کو آگ سے جا کے جلا دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جنگ کے اندر بھی لوگوں کو جلانے سے منع کرتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے پر اتنا غصہ ہو رہے ہیں کہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں دل چاہتا ہے جا کے ان کو جا کے جلا دوں۔ جی دوستو، عشاء اور فجر کی نماز کی جو اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے، اللہ کی قسم آپ نے بیان فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی کیا فضیلت ہے، آپ نے بیان فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کی اللہ نے فضیلت کیا رکھی ہے، تو اگر تمہارے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہ بھی ہو نا، تو تم جس طرح بچہ نہیں وہ چل نہیں سکتا، ابھی 1 سال کا یا 6 مہینے کا بچہ کیسے وہ گھسیٹ کے جو ہے وہ چل رہا ہوتا، اس طرح تم چل کر بھی تم مسجد کے اندر آؤ اور عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کرو، اگر تمہیں اس کا اجر کا پتہ چل جائے۔ اور ایک اور چیز میں آپ نے بیان فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا اجر کیا رکھا ہے، تو تم صف اول میں پہنچنے کے لیے قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کہ یار میرا بھی نام نکلا، میرا بھی نام نکلا۔ آج ہم ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دوستو، تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ پل صراط پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مکمل نور عطا کریں گے کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور اسی طرح آپ میں ایک اور حدیث ہے پل صراط کے معاملے میں، آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط گزر رہے ہوں گے، سارے آستہ سب کچھ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گھسٹ کے گزر رہے ہیں، تو اس موقع پر ظالم جو دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا، ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا، تو اس موقع پر یہ مظلوم ظالم کو پہچان لے گا، اس موقع پر مظلوم ظالم کو پہچان لے گا،
دنیا میں اس نے اس کا حق کھایا یا اس کی عزت کو برباد کیا یا اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا یا اس کا کوئی بھی ظلم ہے اس کے اوپر ظلم کیا، تو کل قیامت کے دن پل صراط پر بھی ظالم انسان گزر رہا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میں تو گزر جاؤں گا اور تھوڑی سی جو ہے وہ باقی جگہ رہ گئی ہے گزرنے کے لیے، اس موقع پر وہ مظلوم انسان اس کو پہچان لے گا اور اس کو یاد کرائے گا کہ ہاں بھائی تم نے مجھ پر وہ ظلم کیا تھا، یاد ہے؟ جی یاد ہے، ہاں یار وہ ظلم کیا تھا، اچھا پھر جا کہاں رہے ہو، چلو نیچے ہو جاؤ۔ پھر اس کو جو ہے وہ گریباں سے یعنی کہ کندھے سے پکڑ کے اس کو جہنم کے نچلے حصے میں گرا دو۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا، کسی پر کسی کا حق کھانا، کسی کو ناحق کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا، ناحق کسی کو پریشان کرنا، یہ بندہ قیامت کے دن کبھی روشنی نہیں دیکھے گا، نہ پل صراط پر روشنی دیکھے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بھی قبر کے اندر بھی وہ بندہ جو ہے وہ روشنی نہیں دیکھے گا جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی پل صراط کے بارے میں معلومات جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بڑا خطرناک مناظر ہوگا، بڑا خطرناک منظر ہوگا۔ سلف صالحین جو ہوتے تھے وہ ان کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور وہ ہر وقت روتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ رو کیوں رہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں پل صراط کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط کے موقع پر، جہاں پر جس وقت کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا، ہم تو دور کی بات ہے، انبیاء کرام بھی کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہمارا کیا حال ہوگا عزیز دوستو؟ انبیاء کرام بھی کسی کی طرف اٹھ یعنی کہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے، اس قدر ان کو پریشانی ہوگی اپنی امت کی۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے، ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور یہ کامیابیاں، یہ نور ہمیں کیسے ملے گا؟ صرف گھروں کے اندر بیٹھ کر دعائیں کرنے سے نہیں ملے گا دوستو، ہمیں جستجو کرنی پڑے گی۔ وہ جستجو کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آپ کے محلے میں مسجد ہے، آپ کبھی مسجد کے اندر آئے نہیں، 24 گھنٹے مسجد کے دروازے تم گزر رہے ہوتے ہو، دیکھ بھی رہے ہوتے کہ لوگ نماز پڑھیں، تب بھی جو ہے وہ تمہارا ضمیر اس بات کی ملامت نہیں کرتا کہ یار چلو نماز تو پڑھ لیں۔ تو دوستو، یہی وہ جو ہے وہ ٹائم ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ لمحہ ہے کہ اس لمحے کے اندر بھی، اس لمحے کے اندر ہی آپ نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے، یا تو پھر جہنم میں جانا ہے یا تو پھر وہ جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔